بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 452 ہے اور باب التوکل والصبر کی دوسری فصل ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح سے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اگر تم اسی طرح سے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے، لا رزقکم تو وہ ضرور تمہیں رزق دیتا، کما یرزق الطیر جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کا حال کیا ہوتا ہے ان کے توکل کا؟ تغدو خماسا و تروح بیتانا۔ خماس یہ خمیس کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھوکا، خالی پیٹ، اور بیتان یہ بطین کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑے پیٹ والا۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو تغدو خماسن و تروح بیتانا کہ وہ پرندے صبح کے وقت بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں، و تروح بیتانا اور شام کے وقت وہ شکم سیر آسودہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو جس طرح سے پرندے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہفتے دو ہفتے، ماہ دو ماہ کا ذخیرہ کھانے پینے کا اپنے گھونسلے میں کر لیں۔ ان کا معمول یہ ہے کہ روزانہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اس پر توکل کرتے ہوئے صبح نکلتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، شام کو واپس آتے ہیں، شکم سیر ہوتے ہیں، آسودہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے تم بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ضرور رزق عطا فرماتا۔ پرندوں کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ بالکل اسباب چھوڑ کر کے کہیں گوشے میں بیٹھ رہے اور یہ سوچے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے، تو کیوں جائیں محنت مزدوری کرنے، کچھ کرنے کیوں جائیں، ایک کمرے میں کنارے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ توکل اس کا نام نہیں ہے۔ پرندوں سے تشبیہ دی، پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں، اپنے طور پر وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ جانے کہاں جاتے ہیں، کہاں سے انہیں آسودگی ہو جاتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، چلے جاتے ہیں، اور روز کا معمول ہے صبح نکلتے ہیں اور شام کو ہی لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے بندہ شریعت کے مطابق کوشش کرے، محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے
مگر یہ کہ میں نے تم سے بتا دیا، الا قد امرتکم بہ، مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، یعنی یہ کام کرو۔ ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ، اور کوئی شے ایسی نہیں جو تمہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے، الا قد نہیتکم عنہ، مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ، اور یقیناً جبریل امین، ان کا نام کیا ہے؟ روح الامین بھی ہے، یعنی مرکب توصیفی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ روح، وَإِنَّ روح القدس، ایک روایت میں ہے روح القدس، اس کا معنی بھی جبریل امین، یعنی جو پاکیزہ روح ہے۔ بے شک جبریل امین نفثا فی روعی، انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ نفثا کا معنی تھا پھونکنا، اور الروع کا معنی ہوتا ہے قلب، دل۔ تو انہوں نے میرے دل میں پھونکا، مطلب مجھے انہوں نے وحی کی، دل میں یہ بات ڈالی، انا نفسا لن تموتا حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی جان ہرگز مر نہیں سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے۔ یعنی جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے، جب تک وہ جان اتنا رزق حاصل نہیں کر لے گی اسے موت نہیں آ سکتی۔ الا فاتقوا اللہ، سنو تو تم سب اللہ سے ڈرو۔ بھئی جب معلوم ہو گیا کہ جتنا رزق ہے تمہارا اتنا تم حاصل کر لو گے جب ہی دنیا سے رخصت ہوگے، اس سے پہلے دنیا سے نہیں جانا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس رزق کی طلب میں، تلاش و جستجو میں میانہ روی اختیار کرو۔ اجملو یعنی بہتری بناؤ، میانہ روی اختیار کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس رزق کی طلب میں، تلاش و جستجو میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال سے کام لو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ، اور رزق کا مؤخر ہونا یا رزق تمہارے پاس آنے میں تاخیر ہو، یا رزق تمہارے پاس دیر سے پہنچے، تو رزق کا مؤخر ہونا یا اس کا تمہارے پاس پہنچنے میں سست ہونا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعہ طلب کرو۔ یعنی رزق جتنا مقدر ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ اب آدمی یہ چاہ رہا کہ شام کے لیے ہمیں اتنا مل جائے، اور نہیں مل رہا، کل بھی نہیں ملا، اگلے دن اور نہیں ملا، تو اب جو رزق مقدر ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لحاظ سے دیر معلوم ہو اس کے آنے میں کہ نہیں آ رہا کچھ، تو اب تاخیر اگر ہو رہی ہو، رزق کہیں رک گیا ہو، تو اس کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تو اب تم چوری شروع کر دو، کسی کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دو کہ کھانے کو نہیں ہے چلو کسی کے یہاں چوری کر لائیں، کسی کا مال چھین ہی لائیں، تو یہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ اس رزق کو طلب کرنا ہوا، ڈھونڈنا ہوا۔ تو ایسے بھی کرو گے جب بھی ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور تم یہ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا حق نہ مارو، جب بھی تم کو اتنا ہی ملے گا تو جائز طریقے پر ملے گا۔ تو یہ کہا کہ اگر کبھی تاخیر معلوم ہو رزق کے تم تک پہنچنے میں، تو تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اسے تلاش کرو، اسے طلب کرو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی مگر اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تم اس سے زیادہ اگر چاہو تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے، اس میں اور برکت دے دے، لیکن نافرمانی کر کے چاہو مل جائے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں،
تو دنیا میں تمہیں اتنا ہی ملے گا جو رزق تمہارے لیے مقدر ہے، تم جیسے بھی اسے حاصل کرو۔ اور رہ گیا مسئلہ اس کا جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ نہیں مل سکتا۔ وہ کب ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ کب؟ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ، کیونکہ وہ چیز جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ نہیں حاصل کی جا سکتی مگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، الا انہ لم یذکر وَإِنَّا روح القدس، مگر یہ کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی وَإِنَّا روح القدس یہ اس میں نہیں لائے ہیں۔ اس میں دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ ان الروح الامین وفی روایت انا روح القدس، دونوں ہے، اور اس میں کیا ہے؟ انا روح القدس کا ذکر نہیں ہے۔ وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال، دنیا سے بے رغبتی، الزہادۃ فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے سے نہیں ہے۔ حلال کو حرام کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور آپ اسے حرام قرار دیں، یہ تو بالکل ناجائز و حرام ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا کھانا پینا آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، مثلا آپ گوشت کھا سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں، یا جن لذتوں سے متمتع ہونے کی اجازت دی ہے، یعنی آپ شادی کر سکتے ہیں، عورتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو شریعت نے جو اجازت دی ہے آپ کو، اسے آپ اپنے اوپر حرام کے درجے میں قرار دیں اور کبھی استعمال ہی نہ کریں، دور رہیں اس سے۔ تو ان چیزوں سے دور رہنا، انہیں اپنے اوپر گویا حرام کر لینا، یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ یا مال کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے کہ وہ دولت دے جا کر کے آپ سمندر میں ڈال دیں، پھینک دیں، یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ یا یہ بے رغبتی نہیں ہے کہ وہ آپ کسی مالدار کو، کسی بے حیا کو، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو دے دیں، یہ بے رغبتی نہیں ہے۔ اب ہے کیا بے رغبتی؟ جب یہ بے رغبتی نہیں ہے تو کیا بے رغبتی ہے؟ حالانکہ اس میں تو بظاہر کیا لگتا ہے، کوئی اچھی غذائیں نہیں کھا رہا ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، مال و دولت سے کوئی محبت نہیں کر رہا، پھینک دیتا ہے، اسے لٹا دیتا ہے، اسے کوئی رغبت نہیں معلوم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا؟ یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ تو ہے کیا؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَن لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ، لیکن دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ تجھے اس پر جو تیرے قبضے میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو دولت حاصل کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ تو ہمارے قبضے میں ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جانے آئندہ دے کہ نہ دے، جنت ملے کہ نہ ملے، یا نعمتیں ملیں کہ نہ ملیں، تو اب یہ صورت کیا ہے؟ یہ دنیا سے بے رغبتی کی نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ کہ جو تمہارے پاس ہے اس پر تمہارا بھروسہ اس سے زیادہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ اس میں کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی دیا نہیں ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھانے کی اتنی امید رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس سے اس سے امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا ہی سکیں، اللہ چاہے گا تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اور نہیں چاہے گا تو نہیں اٹھا سکتے، اور اللہ چاہے گا جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے وہ بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، کہ آپ کی توجہ دنیا پر نہیں ہے، اس کے اسباب پر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے کہ جو چاہے گا اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ ان لا تکون بما فی یدیک اوثق بما فی ید اللہ، کہ تم اس پر جو تمہارے قبضے میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ کرنے والے نہ ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَأَن تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ۔ اور دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ مصیبت کے ثواب میں جب تم مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ تمہیں زیادہ رغبت ہو کہ کاش وہ مصیبت تمہارے لیے باقی رہتی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے یہ سن لیا ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ آپ اس مصیبت کے ثواب کی طلب میں یہ خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو میرے لیے باقی رکھے، اس لیے کہ جب تک یہ مصیبت باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا اور گناہ مٹاتا رہے گا۔ یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو دنیا سے بے رغبتی کی دو باتیں بیان فرمائیں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعمر بن واقد الراوی منکر الحدیث، اور اس میں ایک راوی عمر ابن واقد ہیں جو منکر الحدیث ہیں، اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی، یہ غریب ہو گئی۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی کسی سواری پر سوار تھے تو حضور آگے سوار تھے اور میں حضور کے پیچھے اس سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے، یا غلامو، اے لڑکے، اللہ تعالی کے حق کی حفاظت فرما۔ احفظ اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی حفاظت فرما، مطلب اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ کے حق کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے لڑکے تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے مقابل پائے گا، یعنی اللہ کی رحمت تو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کو یاد رکھو، یہ بہت اہم بات ہے یہ، فرمایا وَعَلَمْ، اور اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو جانو کہ ساری امت، ان الامة لو اجتمعت، ساری امت اگر جمع ہو جائے، اکجا ہو جائے اس بات پر کہ وہ سب تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں، ان ينفعوك بشيء، کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں، لم ينفعوك، تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشيء قد كتبه اللہ لك، مگر اسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا فائدہ یہ ساری امت تمہیں نہیں پہنچا سکتی، اگرچہ اتفاق کر لے تمہیں فائدہ پہنچانے پر۔
ایسے ہی وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر وہ سب اتفاق کر لیں اس بات پر کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، یہ کنایا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ فیصلہ ہو چکا، اس لیے کہ جب آدمی کچھ لکھتا ہے اور جب بات پوری ہو جاتی ہے تو قلم اٹھا لیتا ہے، بند کر کے رکھ لیتا ہے نا، تو قلم اٹھا لیے گئے، یہ کنایا ہے اس بات سے کہ قضا اور قدر کا معاملہ یہ پورا ہو چکا ہے۔ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور صحیفے خشک ہو گئے، مطلب کیا ہے، صحیفے خشک ہو گئے، اب اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، یہ بھی کنایا ہے کہ اب تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آدمی اگر اسی پر قاعدے سے عمل پیرا ہو جائے اور اپنے دل میں اس بات کو بسا لے تو پھر آپ سوچیں وہ کسی کا محتاج رہے گا؟ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور نہ ہی کبھی کسی کی خلاف شرع کوئی بات برداشت کرے گا، اس لیے کہ اسے اس بات پر یقین ہوگا کہ یہ تنہا کیا، پوری جماعت اور پوری دنیا مل کر کے مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مجھے وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے میرے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور کسی کی چاپلوسی نہیں کرے گا، کسی کی بے جا تعریف نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ساری دنیا مل کر کے بھی مجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی، مجھے وہی نفع حاصل ہوگا جو اللہ نے میرے لیے مقدر کر دیا۔ پھر ان دو باتوں پر یقین ہوگا تو پھر آدمی کیوں جھوٹ بولے گا، چوری کیوں کرے گا، کسی کی چاپلوسی کیوں کرے گا، یا کسی کی غیبت کیوں کرے گا، یعنی جو بھی اس طرح کی برائیاں ہیں اس میں کیوں پھنسے گا بندہ؟ آدمی کسی کی چاپلوسی کیوں کرتا ہے؟ ابھی چائے پلا دیں گے، ابھی کچھ کھلا دیں گے، نذرانہ دے دیں گے، کیوں کرتا چاپلوسی؟ مطلب کچھ فائدہ پہنچے گا ان سے، یہی نا؟ جب یہ معلوم ہے آپ کو کہ تنہائی ہے کیا، یہ پوری آبادی مل جائے تب بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فائدہ کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ کیوں چاپلوسی کریں گے؟ آدمی ڈرتا کچھ کہتا نہیں ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے، اس کے علاوہ سب مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس پر یقین پختہ ہو جائے، یعنی قاعدے کا یقین حاصل ہو جائے، تو پھر تو آپ نہ کسی سے ڈریں گے اور نہ کسی کی چاپلوسی کریں گے، آپ بالکل شریعت کے مطابق بے خوف اور بے فکر زندگی گزار سکتے ہیں۔ وعن سعد قال، اور حضرت سعد سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضا بما قضى اللہ له، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی سعادت و فیروز مندی سے یہ ہے کہ ابن آدم اس سے راضی ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ ومن شقاوت ابن آدم ترک استخارت اللہ، اور ابن آدم کی شقاوت اور بدبختی سے ہے اسے چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کو چھوڑ دے وہ۔ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له، اور ابن آدم کی شقاوت اور بدبختی سے یہ ہے کہ وہ اس پر ناراض ہو جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے اس پر راضی رہنا یہ بندے کی سعادت کی، بندے کے لیے سعادت کی بات ہے اور اس کی فیروز مندی ہے، اور اس پر ناراض ہو تو اس کے لیے شقاوت اور بدبختی کی بات ہے یہ۔ اور یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ نہ تو راضی ہونے سے اس میں کچھ بڑھے گا اور نہ ناراض ہونے سے گھٹے گا۔ ہاں راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اس میں برکت دے سکتا ہے، اور ناراض رہیں گے اس پر تو اس میں کیا بے برکتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بندے کو اس پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا ہے۔ الفصل الثالث،
عن جابر انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب غزوے میں گئے۔ فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معه، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت جابر بھی حضور کے ساتھ واپس لوٹے۔ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِظَاءِ، قائلہ کہتے ہیں نصف النہار کو، کیونکہ جب دوپہر ہو جاتی ہے تو آدمی قیلولہ کرتا ہے نا، تو اس لیے قائلہ کہتے ہیں نصف النہار کو۔ اور عظاء کہتے ہیں خاردار درختوں کو۔ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِظَاءِ، تو زیادہ خاردار درختوں والی وادی میں دوپہر ہو گئی، دوپہر کا وقت آ گیا، پہنچ گیا۔ فَنَزَلَ، تو اللہ کے رسول فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے۔ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، اور لوگ درختوں سے سایہ حاصل کرنے کے لیے پھیل گئے۔ بہت سے درخت تھے ہی تو ہر یہ خاردار درخت ہوتے ہیں، بہت زیادہ تو سایہ بھی نہیں ہوتا، تو ایک ایک درخت کے پاس لوگ پہنچ گئے، پھیل گئے، اور ایک کو سایہ مل جائے آرام کریں اس کے نیچے، تو لوگ درختوں سے سایہ حاصل کرنے پھیل گئے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خاردار درخت کے نیچے اتر گئے۔ فعلق بها سیفہ، اور اس درخت سے اپنی تلوار لٹکا دی۔ وَنِمْنَا نَوْمَةً، راوی کہتے ہیں اور ہم سو گئے، سفر کر کے تھکے ہی تھے، جب سائے میں لیٹے تو سو گئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں۔ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، اور اچانک ان کے پاس ایک اعرابی موجود ہوتا ہے۔ فقال إِنَّ هَذَا اخترط علی سیفی، حضور نے ارشاد فرمایا یقیناً اس اعرابی نے میرے اوپر میری تلوار بے نیام کی، یعنی وہ اعرابی آیا، دیکھا کہ تلوار لٹک رہی ہے، درخت سے اتارا اور نیام سے نکالا اور تان کر کھڑا ہو گیا۔ وانا نائم، حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھ پر میری تلوار بے نیام کی اور میں سو رہا تھا۔ فاستيقظت وهو في يده، تو میں بیدار ہوا اس حال میں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیسی؟ سلطن، بے نیام، نیام سے نکلی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ قال من يمنعك مني، اس اعرابی نے کہا کہ کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ من يمنعك مني، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ فقلت اللہ، میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ ثلاثاً، یہ 3 بار میں نے کہا۔ ولم يعاقبه، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عقاب نہیں فرمایا، یعنی اس اعرابی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اسے واقعہ ذرا مختصر ہے، آگے جو روایت ہے اس میں کچھ تفصیل بھی دیکھیے۔ کہتے ہیں وجلسا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیح، اور ابو بکر اسماعیلی کی روایت میں ہے ان کی صحیح میں، فقال، یہ واقعہ ہے کہ آپ سفر سے آئے، وہاں آرام کرنے لیٹ گئے، لوگ پھیل گئے، تلوار آپ نے لٹکا دی، آگے کے واقعے میں کیا ہے کچھ الگ بیان ہے۔ فقال من يمنعك مني، یعنی اعرابی جب آ گیا، تلوار نکال لی، بے نیام کیا اور سرکار بیدار ہوئے، تو کیا کہا اعرابی نے؟ من يمنعك مني، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قال اللہ، حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ فسقط السيف من يده، یہ سن کر کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، جو اعرابی آیا تھا اس کے ہاتھ تلوار تھی، گر گئی۔
فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیفہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار لے لی. فقال من یمنعک منی، اب حضور نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے اور تم بغیر ہتھیار کے ہو، اور تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ فقال کن خیر آخذ، اس اعرابی نے عرض کیا کہ آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہو جائیں. مطلب کیا ہے کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، تو آپ کیا ہے معاف کر دیں. تو کن خیر آخذ یہ کنایا ہے طلب عفو سے، یعنی آپ گویا قدرت رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ چاہیں تو مار بھی سکتے ہیں، لیکن جو بہتر ہوتے ہیں وہ ایسے بے قابو لوگوں کو مارتے نہیں ہیں، یعنی جس کے بے بس لوگوں کو مارتے نہیں ہیں. وہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم بے بس ہیں، تو آپ بہتر تلوار اٹھانے والے ہو جائیں، یعنی ہمیں معاف کر دیں. آپ بہت سے واقعات سنے ہوں گے نا کہ جو بہادر ہوتے تھے کوئی گر گیا اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، رک جاتے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تب پھر مقابلہ ہوتا ہے، کہ ان کی بہادری تھی، گرے ہوئے پر وار نہیں کرتے تھے وہ. اس لیے اس نے کہا کہ آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہو جائیں، یعنی مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. قال اللہ، کہا نہیں، یہ گواہی تو میں نہیں دیتا. ولیکنی واحدک علی ان لا اقاتلک، لیکن میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، آپ سے عہد و پیمان کرتا ہوں اس بات پر کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا. یعنی جانے کے بعد بھی جب میرے پاس ہتھیار ہوں گے، میرے لیے آزادی ہوگی، جب بھی میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا. ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور نہ ہی میں ایسی قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے جنگ کرے گی. فخلى سبیلہ، تو حضور نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی جانے دیا اسے. فأتى اصحابہ، تو وہ اعرابی اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. فقال، تو اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں لوگوں میں سب سے بہتر کے پاس سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، یا میں آیا تمہارے پاس. ہاکذا فی کتاب الحمیدی وفی الریاض، اسی طرح سے کتاب الحمیدی میں ہے اور امام نووی کی ریاض الصالحین میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. وہ سرکار کو قتل کرنے کے لیے تلوار بے نیام کیے ہوئے تھا، تو سرکار کو مارنا چاہتا تھا. جب سرکار کو اس پر قابو مل گیا تو اگر چاہتے تو بدلے میں اسے قتل کر دیتے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی انتقام نہیں لیا، بلکہ اس کا راستہ خالی چھوڑ دیا، جانے دیا اسے. وعن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم آیتن، حضور نے فرمایا یقیناً میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، لو اخذ الناس بها، اگر لوگ اس پر عمل کر لیں، لکفتہم، تو ضرور وہ آیت ان کے لیے کافی ہو. اب آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. مخرج نکلنے کی جگہ، یعنی مصیبت سے نجات پانے کا راستہ نکال دے گا، اور مصیبت سے چھوٹنے کا ذریعہ وہاں پیدا کر دے گا. تو من یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، یعنی جہاں اس کا وہم و خیال بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرمائے گا. تو اب بندہ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر کیوں کسی برائی میں پھنسے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کی خشیت دل میں بسا لے گا،
اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ کسی مصیبت میں پھنسے گا بھی نہیں، ذیل و خوار بھی نہیں ہوگا، اور رہ گیا مسئلہ روزی کا تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے خیال بھی نہیں ہوگا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا اس کو۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و دارمی، اسے امام احمد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا، کیا پڑھایا؟ انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً میں ہی ہوں روزی دینے والا سخت قوت والا، یعنی روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، سخت قوت و طاقت والا وہی ہے، تو جب اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تمہیں روزی دے گا، جب وہ نافرمانی کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، جب تم اس کی فرما برداری کرو گے تو کیوں نہیں دے گا تمہیں؟ اس لیے اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے روایت کیا ابو داؤد نے اور ترمذی نے، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے، فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، یعنی حضور کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، والآخر یعترف، اور دوسرا وہ کوئی پیشہ کرتا تھا، فشکل محترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیشہ اختیار کرنے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی گویا کہا ہوگا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ بھی اگر ہاتھ بٹاتا کچھ اور کمائی ہوتی، کچھ اور آمدنی ہوتی، تو شکایت کیا اس کی۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تم اسی کے سبب سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی انہی نیک بندوں کے سبب سے رزق دیا جاتا ہے، تو شاید تمہیں اسی کے ذریعہ رزق دیا جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، نیک کام میں لگا ہوا ہے، تو اسے اس سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث صحیح غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ وعن عمرو بن العاص قال، اور حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طلب ابن آدم بكل واد شعبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ابن آدم کا دل ہر وادی میں ایک ٹکڑا ہے، مطلب کیا ہے؟ ابن آدم کا دل ہے، اور دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں، ہر معاملہ کا ایک وادی ہے، تو اس کا دل اس سے بھی لگا ہوا ہے، تھوڑا سا اس سے بھی تھوڑا سا لگا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کام میں بھی لگا ہوا ہے، تھوڑا سا کہیں اور کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو ابن آدم کا دل ہر وادی میں ایک ٹکڑا ہے۔ فمن اتبع قلبہ الشعب کلھا، تو جس نے اپنے دل کو تمام غموں میں لگا دیا، تمام فکروں میں لگا دیا، لم یبال اللہ بأی واد اہلکہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کس وادی میں اسے ہلاک کیا۔ ومن توکل علی اللہ کفاہ الشعب، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام غموں سے کافی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے اور اس سے نجات کے راستے نکال دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دنیا کی فکروں میں بہت زیادہ مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو یہ صفحہ مکمل ہوا اور آپ کا سبق بھی آج کا پورا ہوا۔